من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر برائی کو استعجالہم بالخیر، جیسا کہ لوگ اپنے لیے بھلائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، اور اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو جیسا کہ لوگ اپنے لیے جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی کو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف آجالہم، ان کی موت کا، فَنَذَرُ الَّذِينَ، پھر ہم چھوڑ دیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیت کریمہ میں برے لوگوں کے لیے، بدبخت لوگوں کے لیے برے انجام کا ذکر فرمایا، اور برا انجام کیا تھا؟ دوزخ، جہنم، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر ہی پر زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ جل شانہ نے دوزخ کو رکھا ہے، جہنم کو رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ برے لوگ جو برائی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اگر اللہ ان کے برائی کی بنا پر جلدی کر دے، برائی کی سزا، برائی کا انجام جلدی فیصلے میں تبدیل فرما دے، جیسا کہ یہ لوگ خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یا اللہ بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، گھر دے دے، سواری دے دے، بزنس دے دے، امیر بنا دے، اور شہرت دے دے، عہدہ دے دے، تو لوگ ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں۔ تو جن کو آخرت کا ایمان اور یقین ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ اس کو حقیقت سمجھ کر دنیا ہی میں مگن نہیں ہوتے، بلکہ وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ تو جیسا کہ لوگ
خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مال مل جائے، جائیدادیں مل جائے، گھر مل جائے، عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، تو اللہ بھی اسی طرح ان کو برائی کا بدلہ دینے میں جلدی کر دے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان لوگوں کے درمیان ان کی موت کا۔ کافروں نے کہا تھا نا قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ اگر یہ حق پر ہے، یہ دین، یہ نبی اگر یہ حق پر ہے تو ہم پر برسا، تو آسمان سے پتھر، اگر یہ حق ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے۔ اور یہ کہا فَلَنَأْتِيَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ اب یہ کافر خود طلب کر رہے، مشرک خود طلب کر رہے کہ ہم پر عذاب بھیج۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے، اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے، لیکن ان بے صبروں کی طرح اللہ بے صبرا نہیں ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کی طرح بے صبرا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات صبر کرنے والی ہے اور تحمل کرنے والی ہے، وہ چھوٹ دینے والی ہے، وہ ڈھیل دینے والی ہے۔ وقت مقررہ پر جس کو یہ طلب کر رہے ہیں وہ بھی اللہ بھیج دے گا، لیکن ان کے مانگنے پر، طلب کرنے پر اللہ جلدی فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فیصلہ جو تقدیر میں لکھا ہے، جس وقت جو کچھ کرنا ہے اللہ نے اسی وقت وہ کچھ کرنا ہے۔ تو یہ کافر لوگ موت کو مانگا کرتے تھے، عذاب کو مانگا کرتے تھے کہ اگر یہ دین حق ہے، یہ نبی کا چہرہ برحق ہے تو ہم پر دردناک عذاب نازل کر، اور ہم پر جو ہے آسمان سے پتھر برسا۔ تو اللہ رب العزت ان جلد بازوں کے لیے جلد باز نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کئی طرح کے ہیں، کسی کا مزاج کیسا، کسی کا مزاج کیسا، لیکن کوئی شخص جب کسی ضد پر اڑ جائے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، نبی کے دین کو دیکھ رہا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مان بھی رہا ہے کہ یہ دین برحق ہے، لیکن ضد اور عناد کی بنا پر ایمان نہیں لاتا، تو یہ شخص اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی لوگوں کے لیے برائی دینے میں جلدی کرے، جیسا کہ یہ لوگ خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے موت کا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سو ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ موت کے بعد حشر نشر ہونا ہے، رب کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس بات کا جو لوگ یقین نہیں رکھتے اور ملاقات کا شوق نہیں رکھتے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فی طغیانہم یعمہون، یہ لوگ اپنی سرکشیوں میں سرگرداں ہیں، یوں سر مارے پھر رہے ہیں اور اپنی سرگردیوں میں مست ہیں، اپنی ہوس میں مست ہیں، اپنی برائیوں میں، خطاؤں میں شیطان کے پجاری بن کر انہوں نے اپنی دنیا کو برباد کر دیا، زندگی کو برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر شر کو بھی پیدا فرمایا ہے، خیر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ خیر پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور شر پر اللہ رب العزت سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر ہر انسان پر مصائب بھی آتے ہیں، خوشحالیاں بھی آتی ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، جوانی کو بڑھاپا بھی ہے
اور بڑھاپے کو موت بھی ہے، تو زندگی ان کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور موت کے لیے زندگی کو پانا پڑتا ہے۔ زندگی ہوگی تو موت آئے گی، صحت ہوگی تو ساتھ میں بیماری بھی ہوگی، بیماری ہے تو صحت بھی آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے آزمائشوں پر، اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ صبر کرے، من مانی نہ کرے۔ رب چاہے زندگی گزارے، پھر اگر سکھ ہیں تو شکر ادا کرے، پھر اگر دکھ ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے صبر پر جمع رہے، استقامت اختیار کرے۔ صبر کرنے والے کو بھی اللہ اجر عظیم دیتا ہے، اور شکر کرنے والے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو دنیا میں مصائب جس پر آ جائیں تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، مصائب سے تنگ آ کر بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، کاروباری نقصان ہے، دن بدن کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی طرف سے جو ہے بے اعتمادی کا سامنا ہے، اور لوگوں کے درمیان جینا بہت مشکل ہے۔ تو ایسے حالات پیش جس پر آ جائیں تو وہ بے ساختہ طور پر کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں موت عطا فرما، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی کبھی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لا یتمنى احدکم الموت، کہ تم موت کی تمنا کبھی نہ کرو، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ فراغت کے دھوکے میں پڑے ہوئے، بعض لوگ صحت کی بربادی کے دھوکے میں پڑے ہوئے۔ تو دونوں طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن صحت مند کو صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جس کو اللہ رب العزت نے فراغت عطا فرمائی اسے فراغت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ مصروفیت کے بعد فراغت کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحت کے بعد بیماری آ جائے تو بیماری سے دوبارہ صحت کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، نامعلوم وہ بیماری اس کے موت کا سبب نہ بن چکی ہو، نامعلوم وہ اس کی مصروفیت زندگی بھر پھر کبھی فراغت کا موقع نہ دے سکے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑیں، ان کو اللہ کی نعمت اور غنیمت سمجھتے ہوئے ان اللہ رب العزت کے نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شر کا ذکر فرمایا کہ جو موت کو طلب، خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ بھی اسی طرح شر ان کو دینے میں جلدی کرے تو کب کا ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیتا، ان کے پتھر برسنے کے طلب پر ان پر پتھر برسا دیتا، ان کے موت کی تمنا کرنے پر انہیں موت دے دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ ایمان اور سلامتی کی زندگی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ایمان کے بجائے کفر پر ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے محنت کی، اللہ سے مانگا کہ اللہ بیٹے کو ایمان عطا فرما، لیکن بیٹا مومن نہ ہوا، ضد پر اڑا رہا۔ جس طرح کافر و مشرک ضد پر اڑے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو اسی طرح طوفان نوح میں وہ غرق ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ضد پر اڑ گئی، پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن جب ضد اور عناد پر آئی تو جیسا کہ بتلایا ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو وہ کافروں کے ساتھ اس کا شمار ہوا اور انہی کے ساتھ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے جس کو ایمان دیا، ایمان کی سلامتی کی دعا کرے کہ ایمان جسے چھن گیا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔